بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 26 مئی 2023 6 ذوالقعدہ 1444 ہجری بروز جمعہ۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ وزارت حج و عمرہ نے بیرون مملکت سے آنے والے حج عازمین کو ہدایت کی ہے کہ کسی بھی مشکل صورتحال میں وزارت کی جانب سے مقرر کردہ سہولت مراکز سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت حج و عمرہ کی جانب سے مملکت آنے والے عازمین حج کے لیے متعدد ہدایات جاری کی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ ایئرپورٹ پر سامان اکٹھا کرتے وقت کنویئر بیلٹ سے گزرنے والے کسی دوسرے کے سامان کو نہ چھیڑا جائے۔ کنویئر بیلٹ سے سامان اٹھانے کے لیے پورٹر کی خدمات حاصل کریں۔ بھاری سامان کے لیے ایئرپورٹ پر ٹرالیاں موجود ہوتی ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ وزارت حج عمرہ کا مزید کہنا تھا کہ عازمین حج کی دیکھ بھال کے لیے عنایا مرکز قائم کیے گئے ہیں جو 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ مراکز میں 11 زبانیں بولنے والے افراد کو عازمین کی خدمات کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ کسی بھی مشکل صورتحال میں مذکورہ مراکز سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، وزارت حج کی جانب سے دیکھ بھال مراکز جدہ کے شاہ عبدالعزیز ہوائی اڈے، مکہ مکرمہ میں مسفلہ اور الحجون کے علاقے میں، جبکہ مدینہ منورہ میں شہزادہ محمد بن عبدالعزیز الاقوامی ہوائی اڈے کے علاوہ جنت البقیع کے پاس قائم کیے گئے ہیں۔ ان مراکز میں ساتھیوں یا سامان کی گمشدگی کے علاوہ کسی بھی پریشانی کی صورت میں عازمین بلا کسی روک ٹوک کے اپنے شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت حج کا مزید کہنا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے عازمین جب حرم شریف کی میقات سے گزریں، جس کا اعلان جہاز میں کر دیا جاتا ہے، اس وقت تلبیہ کہنا شروع کر دیں۔ 4 دہائیوں تک مؤذن کے فرائض ادا کرنے والے محمد یعقوب۔ سعودی عرب کے حفر الباطن کمشنری میں گزشتہ 40 برس سے مؤذن اور امام کے فرائض انجام دینے والے محمد یعقوب کا کہنا ہے کہ اہل قریہ نے مجھے کبھی اپنے سے جدا نہیں سمجھا۔ ماہ سیام کے سحر و افطار کے لمحات میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا جو اس قصبے میں گزرے۔ عاجل نیوز کے مطابق حفر الباطن کمشنری قصبے ام عشر کے مسجد میں 40 برس قبل بطور مؤذن آنے والے ایشیائی محمد یعقوب کو مستقل طور پر وطن روانہ کرنے سے قبل اہل قصبہ نے ان اعزازات خوبصورت تقریب منعقد کی اور انہیں نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ سعودی ٹی وی نے بھی محمد یعقوب کا انٹرویو کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ آج سے 40 برس قبل یعنی سال ہجری 1404 ہجری میں حفر الباطن کمشنری کے قصبے ام عشر میں آیا تھا۔ یہاں کی مسجد میں مؤذن کے فرائض انجام دیے اور بعد ازاں نمازوں کی امامت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ محمد یعقوب کا مزید کہنا تھا کہ یہاں گزرے ہوئے 40 برس بھی میرا سرمایہ حیات ہیں۔ اہل قریہ نے مجھے کبھی اپنے سے جدا نہیں سمجھا، ہمیشہ مجھے اپنا بھائی اور دوست سمجھا۔ میں یہاں سے انتہائی خوبصورت یادیں لے کر جا رہا ہوں۔ اہل قریہ نے مؤذن محمد یعقوب کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا اور انہیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے گئے۔ لوڈنگ ٹرک کے ضوابط، مہلت ختم ہونے میں باقی 120 دن۔ ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ خراب گاڑیوں کو لے جانے والے لوڈنگ ٹرکس کے لیے مقررہ ضوابط کے لیے دی جانے والی ڈیڈ لائن میں 120 دن رہ گئے ہیں۔ مقررہ مہلت ختم ہونے کے بعد اتھارٹی کی جانب سے بڑے پیمانے پر تفتیش کا آغاز کر دیا جائے گا۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے نے ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے کو منظم کرنے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، جس پر عمل کرنا ہر ایک کا فرض ہے۔ گاڑیوں کو لے جانے والے لوڈنگ ٹرکس کے لیے گزشتہ برس نومبر میں اتھارٹی کی جانب سے قواعد جاری کیے گئے تھے، جس میں مطابق گاڑیوں کی لوڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے تمام ٹرکس کا یکساں رنگ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرک مالکان کے لیے روٹ پرمٹ حاصل کرنا ضروری ہوگا، جس کی میعاد 1 برس ہوگی۔ پرمٹ ہر برس تجدید کرایا جا سکے گا۔ کمپنی کی ملکیت ہونے کی صورت میں لوڈنگ ٹرک کے دروازے پر نمایاں طریقے سے کمپنی کا نام اور مونوگرام بنایا جائے۔ اس کے علاوہ رابطہ نمبر بھی واضح طور پر درج کیا جانا ضروری ہے۔ اس ضمن میں اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لوڈنگ ٹرکس کے مالکان جلد از جلد مطلوبہ ضوابط پر عمل کریں۔
بصورت دیگر دی گئی مہلت کے ختم ہونے بعد تفتیشی مہم کے دوران جرمانے اور سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ مملکت میں عمارتوں کے ملبے سے سڑکوں کی تعمیر کا منصوبہ۔ روڈز جنرل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مملکت میں عمارتوں کے ملبے سے سڑکیں بنانے کے لیے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر سعودی عرب وہ پہلا ملک ہوگا جہاں مذکورہ طریقے سے شاہراہیں تعمیر کی جائیں گی۔ عاجل نیوز کے مطابق شاہراہوں کی جنرل اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ ملبے کو سڑکوں کی تعمیر میں استعمال کرنے سے ماحولیاتی پائیداری میں اضافہ، قدرتی ذرائع کا تحفظ اور اضافی اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس حوالے سے بڑے پیمانے پر تجربات کیے جا رہے ہیں۔ تجربات کے حوالے سے روڈز اتھارٹی کی جانب سے وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا کہ عمارتوں کے ملبے کو صاف کرنے کے بعد اس سے حاصل ہونے والی بجری میں روڈ کی تعمیر میں استعمال ہونے والے ڈامر کی مخصوص مقدار کی آمیزش کی جاتی ہے۔ مذکورہ تجرباتی مراحل کو لیبارٹری سے گزارے جانے کے بعد ان کا عملی تجربہ کیا جائے گا۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد عملی تجربے کو مانیٹر کرنے کے لیے تیار کی جانے والی سڑک کا معیار جانچنے کے لیے انتہائی حساس سینسر سڑک پر لگائے جائیں گے، جن کی مسلسل ریڈنگ لی جائے گی۔ مذکورہ طریقے سے بنائے جانے والے تجرباتی سڑک پر ہر قسم کی ٹریفک کا تجربہ کیا جائے گا اور اس کے اثرات کو مسلسل ریکارڈ کر کے حاصل ہونے والے نتائج کی بنیاد پر کام کیا جائے گا۔ مملکت میں 40% مرد کاسمیٹک سرجری کراتے ہیں۔ جلدی امراض اور لیزر طریقہ علاج کے ماہر ڈاکٹر احمد علی عیسیٰ کا کہنا ہے کہ مملکت میں کاسمیٹک سرجری کرانے والوں میں مردوں کا تناسب 40% ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر عیسیٰ نے الخبر میں کاسمیٹک سرجری حقیقت و تصور کے عنوان سے منعقد سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ آج کل کاسمیٹک سرجری کے رجحان میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے اس میدان میں جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بعض کیسز ایسے ہیں جن کا علاج تاحال طب میں دریافت نہیں ہوا، جن میں چہرے کے مسام، سیاہ ہلکے زیر جلد چربی کی تہ کا جمع ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ اس حوالے سے مارکیٹ میں فروخت ہونے والی بعض انواع کی کریمیں اور کاسمیٹکس کے مختلف آلات سائنسی تجرباتی مراحل سے نہیں گزرے۔ ڈاکٹر عیسیٰ نے سوشل میڈیا پر فروخت کی جانے والی بعض کاسمیٹکس کی مصنوعات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ان اشیاء سے دور رہا جائے کیونکہ وہ لائسنس یافتہ نہیں ہوتی۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 26 مئی 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 75.55 روپے، ایس ٹی سی پے 75.20 روپے، تحویل الراجی 75.25 روپے، ویسٹرن یونین 75.49 روپے، منی گرام 75.23 روپے اور ٹیلی منی 75.35 روپے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21.74 روپے، ایس ٹی سی پے 21.65 روپے، تحویل الراجی 21.77 روپے، ویسٹرن یونین 21.71 روپے، منی گرام 21.69 روپے، انجاز بینک 21.48 روپے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے کچھ اس طرح: فوری بینک 28.46 ایس ٹی سی پے 28.36، تحویل الراجی 28.55، ویسٹرن یونین 28.50، منی گرام 28.35، انجاز بینک 28.38۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم۔